جوانوں، میرے پیارے مجاہدوں، اے مجاہد ختم نبوت، اے محافظ ختم نبوت، تمہارے اندر ہے حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہے حضرت قاسم نانوتوی کا خون ہے، تمہارے اندر ہے حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہے شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگری کے استقامت ہے۔ رب سے وعدہ کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شخصیت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، پیارے توحیدی جنتا، توحیدی مسلمان، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں اس فتنے کے دور میں، اس مصروفیات کے زمانے میں، اس دور میں جس دور میں ہر ایک دوسرے سے کترا رہا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کو صحت مندی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان جیسی مخلوقات بنا دی، یعنی کہ اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مخلوق میں، وہ مخلوق انسان ہے۔ اور پھر انسانوں میں اور پھر نبیوں میں جس نبی سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر جس امت سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ امت محمدی ہے، سب بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے سارے نبیوں کو کسی مقصد کے لیے بھیجا، کسی مطلب کے لیے بھیجا، کسی نصیحت کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، قدرت کو دکھانے کے لیے نبی بھی انسانوں میں بھیجے۔ حضرت آدم نبی بنائے گئے، بھیجے گئے انسان کی طرف۔ حضرت نوح نبی بنائے گئے، بھیجے گئے انسان کی طرف۔ حضرت موسیٰ نبی بنائے گئے، بھیجے گئے انسان کی طرف۔ حضرت ہارون نبی بنائے گئے، بھیجے گئے انسان کی طرف۔ حضرت شیش نبی بنائے گئے، بھیجے گئے انسان کی طرف۔ حضرت یعقوب و ایوب و یوسف و لوط، سارے نبی انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالی نے بھیجا انسان کی طرف۔ سارے نبیوں نے انسانوں پر محنت کری۔ وہ محنت کیا تھی میرے پیارے بھائیوں؟ وہ محنت اعلان کلمہ تھا، وہ حق کلمہ تھا، وہ ایک کلمہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہی تو کلمہ تھا جو میرے رب نے اپنے نبی کے زبان سے ساری امت والوں تک، ساری کائنات والوں تک پہنچا دی۔ رب نے پہلے نبی سے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کوئی فضول بات نہیں کریں گے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر جو آپ کی طرف وحی کی جائے گی وہی آپ کی گفتگو ہوگی۔ پھر فرما دیا جو وحی لے کر آئے گا وہ کون ہوگا؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وہ کوئی مجنون نہیں ہے بلکہ وہ جبرائیل امین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر نبی نے قوم سے کہا، نبی کو جب اللہ نے حکم دیا قل، اے پیغمبر رسول کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ پھر آگے اللہ کی ساری صفات بیان کری، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ساری صفات بیان کری، مگر پہلا جملہ حکم دیا هو اللہ احد۔ حضرت آدم نے محنت کری اسی ایک کلمے پر، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نے محنت کری 950 سال اس ایک کلمے پر، حضرت
موسیٰ و ہارون نے محنت کری صرف ایک کلمے پر، حضرت شیش نے محنت کری صرف ایک کلمے پر، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف نے محنت کری صرف ایک کلمے پر، مگر کیا ہوتا ہے جب اس کلمے کو قوم لوط جھٹلا دیتی ہے، رب کائنات ان پر پتھر کی بارش برسا دیتی ہے۔ جب رب کی نافرمانی فرعون کرتا ہے، رب پوری قوم کو سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ جب قوم سمود حضرت شعیب کی بات نہ مان کر رب کی نافرمانی کرتی ہے، پیارے رب اس کو زمین پر دسا دیتے ہیں۔ جب ابراہہ کا لشکر رب کے گھر کو تباہ کرنے بڑھتا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، رب ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دیتا ہے۔ جب حضرت نوح کی قوم اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہے، رب پوری قوم کو طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ جب اس پیغمبر کی لوگ نافرمانیاں کریں، رب سب کو تباہ کر دے، کسی کا دین باقی نہیں رہتا، نہ یہود کا دین باقی، نہ نصارہ کا دین باقی، بلکہ سارے یہود و نصارہ باطل کہلا دیے گئے۔ مگر جب میرے نبی نے اسی حق کلمے کو میدان پر بلند کرا، میرے نبی نے اس ایک کلمے کو لوگوں تک پہنچا دیا، دو طرفہ ٹیم بن گئی۔ ایک ٹیم وہ بنی جو میرے نبی کے سپاہی سالار تھے، جس کو رب نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا، جس کو رب نے اولئک هم المتقون کہہ دیا، جس کو رب نے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی دین اسلام پر پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، شیش قطع لاسٹ بات بس، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے موضوع ختم نبوت۔ کیا موضوع ہے؟ ختم نبوت معلوم ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے، حکم سے مراد یہ وہ حکم نہیں، اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان؟ اے محمد، سب بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ۔ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ شش نبی کیا ہے؟ نبیر پورے، سب بولو نبیر پورے۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے، جس طرح انسان بلکہ ساری مخلوقات جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، ان سب کے زندہ رہنے کے لیے جس طرح آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کے بغیر انسان مردہ ہے، بالکل اسی طرح مسلمان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میرے نبی کیسے تھے؟ رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، میرے پیغمبر کو میرے رب نے کیا بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اور میرے نبی کیسے تھے معلوم ہے؟ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے گئے، نعوذ باللہ۔ سب بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا، میرے نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔
اتنا میرے نبی کو ستایا گیا اور میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی تھے, پوری دنیا کو پیغام دیا ایک دوسرے کو معاف کر دے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, باتیں نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا. یہ میرے نبی تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا, کیا مسئلہ آیا؟ میرے نبی کے اس زمانے میں ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کرا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ. سب بولو نعوذ باللہ. میرے نبی نے حضرت فیروز کو اور ان کے ساتھ سارا لشکر گیا اور اسود عنسی کی گردن کاٹ دی. حضرت فیروز نے کیا کاٹ دی؟ گردن الگ کر دی. میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے کہ فیروز کامیاب ہو گیا. میرے نبی نے کہا, سارے صحابہ نے سنا. میرے پیارے بھائیوں, یہ وہ وقت تھا جب میرے نبی کا وصال کا آخری وقت تھا. یعنی میرے نبی چند لمحوں کے لیے دنیا میں موجود تھے, لیکن میرے پیارے پیغمبر ختم نبوت پر فیصلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. تمام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی, یاد رکھنا مسلمانوں, ختم نبوت پر اگر کوئی بد کرے گا, اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا, اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. میرے پیارے بھائیوں, انہوں نے حضرت صاحب جو نعرہ لگایا نا, اس پر میں ایک ہسٹری سناتا ہوں آپ کو. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آج کل ایک نیٹ ورک, ایک فتنہ جو اس وقت بہت عروج پر کام کر رہا ہے, اور اس فتنے کا نام ہے قادیانی. آواز سے بولو ٹھیک ہے نا. مسلمان نہ کافر, مجاہد کی طرح بولو مسلمان نہ کافر, اور مسلمانوں کی طرح بولو مسلمان نہ کافر. یہ پتہ ہے کہاں پیدا ہوا قادیانی؟ ہندوستان میں. کہاں پیدا ہوا؟ جہاں تم لوگوں نے جوتا مار مار کے بھگایا نا اس کو, وہیں پر یہ پیدا ہوا. میرے کا شکر ہے بنگلہ دیش اور پاکستان میں پیدا نہیں ہوا یہ بدبخت. اگر ہوتا تو انشاءاللہ ہم تکہ بوٹی بناتے اس کا. میرے پیارے بھائیوں, یہ مضبوط کیسے ہو رہے ہیں؟ اصل میں ہم لوگ ہسٹری سے دور ہیں, ہم لوگ تاریخ سے دور, ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں معلوم نہیں قادیانی کون ہے. جتنے یہودی لوگ ہیں آپ معلومات کر لیں اگر میری بات پہ شک ہو. یہودی لوگ کا سپورٹرز اور یہودی لوگ کا انکم سورس سب قادیانی کرتی ہیں, سب قادیانی. ان کا کام یہی ہے, پیسوں کے بلبوتے پہ مسلمانوں کو مرتد بنانا. ان کی بہت ساری کمپنی ساری دنیا میں پھیلا دیے, پران, شیزان, RFL اور مختلف کمپنیز ہیں, اور خریدتا کون ہے؟ مسلمان. نعوذ باللہ. ہم خریدتے پیسے دے کے پانی پران کمپنی کا, جوس پران کمپنی کا, چرس پران کمپنی کا, فلٹر RFL, جوتی کا ڈبہ, ہر چیز RFL کا. نہیں, آپ مسلمان ہو, آپ غیرت مند ہو, آپ نے بے غیرت نہیں بننا. رب سے وعدہ کرو, ہاتھوں کو اٹھاؤ سارے اور بولو آج کے بعد سے پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ, شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ, RFL استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کی ساری کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے, ہم گولی برداشت کر لیں گے, ہم گالی برداشت کر لیں گے, ہم جیل برداشت کر لیں گے, لیکن میرے نبی کے خلاف کچھ بھی ہو ہم وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے.
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بدبخت کہتا تھا غلام قادیانی نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مرا کہاں پہ معلوم ہے؟ لیٹرنگ میں مرا، کہاں مرا؟ واش روم میں، 2 نمبر قادیانی ہاؤس، قادیانی ہاؤس معلوم ہے؟ وہاں پر مرا یہ حرامی۔ بیوقوف کا مادہ تھا، یہ بھی نہیں معلوم مرد تھا یا نہیں تھا، لیکن بیوقوف تو تھا ہی۔ مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نعرہ لگایا بھی نبر پورے نبی نائی شنگشد آئیچہ، اس کی بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے۔ وہ ہسٹری معلوم ہے؟ وہ ہسٹری کیا ہے؟ وہ ہسٹری یہ ہے میرے پیارو، سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی مضبوط ہوئے، قادیانی جب مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے آندولن کا اعلان کیا۔ کس چیز کا؟ آندولن کا۔ سارے لوگ میدان پر آ گئے، بچے، بوڑھے، مہیلا، لیڈی، جینٹس، عالم، حافظ، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، سارے لوگ میدان پر آ گئے اور یہی نعرہ لگایا، نبر پورے نبی نائی شنگشد آئین چاہیے، یعنی نبی کے بعد نبی نہیں ہے۔ اسمبلی میں ہم یہ قانون چاہتے ہیں کہ شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی جو میں نے آپ کو بات بولی، ہم لوگ غلام بنے ہوئے، یہی غلامی کری اس زمانے کے پاکستان کے پولیس والوں نے، اور سامنے سے گولی چلے، اللہ اکبر، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر، جس میں بچے، بوڑھے، مہیلا سب شامل تھے۔ کتنے ہزار؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا، سارے میدان پر ڈٹے رہے، سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دے گیا، اللہ اکبر۔ اب نمبر کس کا ہے؟ ہاں، اب نمبر کس کا ہے؟ میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے مجاہدوں، اے مجاہد ختم نبوت، اے محافظ ختم نبوت، تمہارے اندر ہے حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہے حضرت قاسم نانوتوی کا خون ہے، تمہارے اندر ہے حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہے شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگری کے استقامت ہے۔ رب سے وعدہ کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کام کے لیے مجاہد بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ مجاہد بننا پڑے گا۔ ذرا بزدلی سے کام نہیں چلے گا۔ تو بتاؤ کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، گھر بار قربان کر دو گے
انشاءاللہ، بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نوجوانوں، مجاہد بنگلہ دیش، مجھے پورا یقین ہے ساری دنیا میں ہم مسلمان اس دھرتی کو، اس دنیا کو خون سے رنگین کر دیں گے، لیکن دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے؟